رات دیوانی تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 47۔ وہ دونوں پورے 2 دن بعد گھر لوٹے تھے۔ دارا تو اپنے گھر چلا گیا تھا، جبکہ فائق 2 دن بعد گھر میں داخل ہوا تو سیدھا سامنا اینی سے ہوا۔ دل کیا کہ دوبارہ کمرے سے ہی نکل جائے، مگر پھر بھی وہ اندر آ گیا۔ انداز میں تھکاوٹ تھی۔ اینی بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کچھ کر رہی تھی۔ فائق نہ ہی اسے کچھ بولا اور نہ ہی کوئی بات کی، سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اینی دانت پیس کر چند لمحے واش روم کے دروازے کو گھونڈنے لگی۔ تقریباً پورے 20 منٹ اس نے فائق کا ویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ گیلے بالوں اور ٹراؤزر شرٹ میں باہر نکلا تو اینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں تھے آپ 2 دنوں سے؟ سوال کرنے لگی۔ فائق نے ذرا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، اور جس طرح اس نے اسے دیکھا، اینی کو احساس سا ہوا یہ کیسے فالتو انداز میں وہ بات کر رہی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کسی کو جلد ختم ہو جانا چاہیے، اور آپ کے غائب ہونے کی وجہ سے 2 دن سے میں اس کمرے میں قید ہوں۔ تو مناسب ہے یہ کہ آپ مجھے طلاق دیں تاکہ گھر والے مجھے زیادہ عرصے آپ کے ساتھ تصور نہ کریں۔ سیدھا سیدھا وہ بولی۔ تو تمہیں اب بھی یقین ہے بلال کسی دن نمودار ہو جائے گا اور تم سے شادی کر لے گا؟ وہ تلخی سے بولا۔ اینی نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ آپ اور آپ کا بھائی، میری نظر میں دونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مجھے آپ کی فیملی کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، اور جو لوگ میرے قابل نہیں میں کیوں رہوں گی ان کے ساتھ؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ اینی کتنا اچھا ہو جائے گا اگر یہ غصہ جو تم مجھ پر روز بلا وجہ نکالتی ہو جا کر گھر کے باقی لوگوں پر نکالو، تاکہ میں جائز سمجھوں اس غصے کو۔ وہ بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ کیوں نکالوں میں کسی پر؟ آپ کے دوست دارا بھائی کا ہی مشورہ تھا نا۔ میری اور آپ کی شادی، تو سارے غصے کے حقدار بھی آپ ہیں۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخی۔ تم چیخنا چلانا بند کرو اور کچھ دیر باہر چلی جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ ضبط سے کہتا بلینکٹ چہرے پر لے گیا۔ جبکہ اینی کو چین نہیں آیا، وہ سیدھا دندناتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے منہ سے بلینکٹ کھینچا۔ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ اسے گھورنے لگی۔ تم مجھے معاف کر دو یار، خدا کے واسطے، میں نے اپنے شوق سے نہیں کی تم سے شادی۔ وہ بیزاریت کی انتہا پر تھا۔ تو طلاق بھی دے دیں، قصہ ختم کریں۔ وہ اسی ضد پر تھی۔ ٹھیک ہے، ابا جی سے جا کے پوچھ لو، طلاق دینے سے مجھے تو گولیوں سے نہیں بھون دیں گے۔ اگر وہ اور تایا جی اور بابا اجازت دیتے ہیں تو بی بی، جو تم کہہ رہی ہو میں نے کر دینا ہے۔ اب میرا سر کھانا بند کرو۔ اور اس سے پہلے اینی کچھ بولتی، فائق ایک دم بولا۔ اب تمہاری آواز مجھے سنائی دی، میں لحاظ کیے بنا باہر پھینک دوں گا، مائنڈ اٹ، میرا کمرہ ہے یہ۔ وہ گھور کر بولا۔ مجھے بھی آپ کے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آئے بڑے۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ جاتے جاتے اس نے سردی میں اس پر پنکھا کھول گئی تھی۔ اینی، وہ دھارا، جبکہ وہ سکون سے ہاتھ جھاڑتی باہر نکل گئی۔ بہت بول رہا تھا نا، اب نرم گرم بستر سے نکل کے پہلے آندھی طوفان کی طرح چلتے پنکھے کو بند کرے۔ وہ سوچ گئی پرسکون ہوگی، اور امی کے کمرے میں آ گئی جہاں سہائے بیٹھی تھی۔ میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ اینی نے جو محسوس کیا وہ بولی۔ امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، کسی کی تو ضرورت ہے نا انہیں، اور تمہاری اور ورشا کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تبھی میں ان کے پاس ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، یہ نہ کہہ سکی کہ ارتاش سے جنگ کر کے بیٹھی تھی۔ مجھے تم ورشا بھابھی کے ساتھ تو شامل نہ ہی کرو۔ پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ میں طلاق لوں گی فائق سے۔
وہ بھی بہت جلد۔ اینی کی دو ٹوک بات پر ایک دم سوائے ہونک رہ گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ امی کے سونے کا لحاظ کرتی قدر مدھم آواز میں بولی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی پاگل پن تھا، اب میں بھی پاگل پن کرنے جا رہی ہوں۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی مجھے فائق بھائی کے ساتھ نہیں رہنا، نہ وہ مجھے پسند اور نہ مجھے شادی کرنی تھی ان سے، وہ ناگواری سے بولی۔ اول تو وہ تمہارے بھائی نہیں ہے، شوہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو تم فضولیات سوچ رہی ہو یہ ناممکن ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ اگر طلاق دینے کا ہم لوگوں کا اتنا ہی شوق ہوتا تو نشرہ بھابھی اور شہروز بھائی کی سب سے پہلے ہوتی۔ اور تم نے یہ سب سوچا بھی کیسے؟ کہیں فائق بھائی سے تو نہیں کہہ دیا؟ سہیل فکر مندی سے بولی، جبکہ اسے پرواہ نہیں تھی۔ کہہ دیا اور وہ مجھے طلاق دیں گے۔ اینی تھپڑ کھا لو گی تم مجھ سے، تم یہ الفاظ بار بار دہرا رہی ہو، میرا دل بیٹھ رہا ہے، کس لیے مانگ رہی ہو طلاق ان سے؟ وہ غصے سے بولی۔ کیا تم اب بھی بلال بھائی میں انٹرسٹڈ ہو؟ سہیل مجھ سے اس بارے میں بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے، وہ ایک دم چیخی۔ چپ ہو جاؤ اور باہر چلو ذرا۔ سہیل امی کی وجہ سے اسے گھسیٹ کے باہر لے آئی۔ بار بار بلال بلال، ایک بات مجھے بتاؤ، ایک انسان سے تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے تو تم اسی کے لیے دل میں جذبات سوچو گی یا کسی اور کے لیے رکھ لو گی؟ وہ چیخی تھی۔ جائز تھا، جس سے رشتہ طے ہوا تھا وہ پسند بھی اسی کو ہی کرتی۔ اس سے پہلے اس نے تو ضد نہیں لگائی تھی کہ بلال سے شادی اسے کرنی تھی۔ تم نے سب کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کیں۔ سہیل نہ چاہتے ہوئے بھی ارتاش کی بات پر آ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ میں نے سب دیکھ کر آنکھیں بند کی؟ جب سب اتنے وثوق سے گھر کے فنکشنز میں لگے ہوئے تھے، جب برہمن چچی میرے شانے پہ ہاتھ پھیر پھیر کر سب ٹھیک ہو جانے کی تسلیاں دیتی تھی، جب میری ماں بہن اور بھائی کو پرواہ نہیں تھی، تو میں بھی اسی یقین اور اعتماد میں تھی، مگر ہوا اس کے برعکس، اور میں لکی نہیں پیٹوں گی۔ میں کسی شخص کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور خاص کر اسی شخص کے بھائی کے ساتھ رہ کر۔ مجھے چاچو کی پوری فیملی سے نفرت ہو گئی ہے۔ طلاق لوں؟ طلاق تو میں لے کر رہوں گی، اب چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ بھڑکتی ہوئی اس کے پاس سے چلی گئی۔ سہیل خاموش رہ گئی۔ جبکہ اچانک اس کی نگاہ سامنے گئی تو ارتاش مصروف سے انداز میں گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں اس کی جانب دیکھے بنا ہی چلا گیا۔ سہیل کا دل کٹ سا گیا۔ وہ نہ دیکھے تو درد الگ ہی ہوتا تھا، وہ دیکھے تو آنکھوں میں رونق بڑھ آتی تھی۔ اس کے قدم اپنے آپ کمرے کی جانب اڑنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کمرے میں جا کر کیا کہے گی، کیا کرے گی، مگر وہ دروازے پہ پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کھٹ پٹ پر ارتاش نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے یونیفارم میں تھا، بس ایک فائل لینے گھر آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سہیل تھی، سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ گالوں پر آنسو الگ بکھرے ہوئے تھے۔ ارتاش نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ گئی بھی اپنی مرضی سے تھی، آئی بھی اپنی مرضی سے۔ وہ فائلز اٹھا کے وہاں سے جانے لگا کہ وہ دروازے میں اڑ گئی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، رونے کے باعث بھیگے لہجے میں اس نے کہا تو ارتاش طنزیہ مسکرایا۔ ابھی غلط بھی میں ہی ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل کرے سوچو۔ وہ پھر سے جانے لگا مگر سہیل پھر سامنے آ گئی۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے، زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، وہ پھر سے بولی، جبکہ ارتاش نے اچانک اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھ میں جگڑ لیا۔ مدعا اب یہ نہیں ہے سہیل بی بی کہ اینی کے ساتھ کیا ہوا، بلال نے کیا کیا،
رفائی کتنا مظلوم ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم میری بیوی اس فضول سی بحث پر کمرے سے نکل کے چلی جاتی ہے. وہ مجھے یہ رویہ دے گی؟ میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ رویہ. اور ایکچولی اب تم میرے کمرے سے باہر ہی رہو تو زیادہ مناسب ہے. اس کا چہرہ جھٹک کر وہ گھٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا. جبکہ سہیل کو شدید رونا آیا تھا. وہ ایسی نہیں تھی، وہ جذباتی نہیں تھی، وہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی. پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بحث کیوں کی؟ وہ خود پر افسوس کرتی تا دیر ہوتی رہی تھی. دارا گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی بھارے کچن میں جاتی نظر آئی. اس کے ساتھ صنم بھی تھی. اس نے ایک نظر مڑ کر صنم کو دیکھا اور پھر بہارے کو جو سب غصے میں صنم کو دیکھ رہی تھی. چلو جنگ شروع، وہ دل میں سوچتا بنا کچھ بولے امی کے کمرے میں آ گیا. کیسی ہو بہارے؟ صنم مسکرا کر ملی تو وہ بھی مسکرا دی. میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے بھی مروت میں پوچھ لیا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور اس ننھے مہمان کے لیے بہت مبارکباد ہو تمہیں. وہ جوش سے بولی تو بہارے کے چہرے پہ ایک دم لالی سی بکھر گئی. تھینک یو، اس نے کہا. میں ذرا آنٹی سے مل لوں. وہ کہہ کے کمرے میں جانے لگی. بہارے نے سر ہلا دیا جبکہ بہارے نے مٹھیاں بھینچ لیں. وہ کچن میں جو کام رہتا تھا وہ پورا کرنے لگی. اب اسے کھانا بنانے یا دارا کی پسند کا کھانا بناتے ہوئے زیادہ دقت نہیں پیش آتی تھی، اور جو کام دل اور لگن سے کیا جائے وہ مشکل ہی کہاں لگتا تھا. امی کی مدد سے اور کچھ یوٹیوب سے دیکھ کر اب وہ کھانے مزیدار بنا لیتی تھی. وہ کام کر کے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی. جانتی تھی وہ کمرے میں ضرور آئے گا، تبھی وہ کمرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر ہی لگی تھی اسے فریش ہونے میں. فریش ہو کر اس نے لباس تبدیل کیا اور بالوں کو سمیٹ کے ہلکا سا جوڑا بنا لیا. سرخ اناری لبوں کو لپسٹک کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے پھر بھی لگا کے وہ خوبصورت سا تل چھپا لیا. تبھی دارا اندر داخل ہوا. سامنے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری. ہر روم میں ہی کمال لگتی تھی وہ، اور اب تو زیادہ حسین ہونے لگی تھی، بھاری بھاری سی. لیکن شدید اگنور کر کے وہ واش روم میں چلا گیا. بہارے کچھ کہتی لیکن وہ جا چکا تھا. اس نے سر ہلا کے انتظار کرنے کو زیادہ اہمیت دی. 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر نکلا تو صرف ٹراؤزر میں تھا. بہارے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی. اونچا لمبا قد اور شاندار مسل سے وہ کافی پرفیکٹ تھا. مگر یہاں بات پگھلنے کی نہیں تھی. وہ آگے بڑھی. صنم کو کیوں لائے ہیں؟ سیدھا سوال کیا. میں نہیں لایا، اس نے آنا ہی تھا، خود آئی ہے، اس نے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی. آئینے میں دارا نے اس کے اور اپنے عکس کو دیکھا. وہ پیٹھ موڑے کھڑی تھی جبکہ دارا آئینے میں دیکھ رہا تھا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوب جچتے تھے، لیکن دارا نے اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھا جو اس کی کمر کی جانب بڑھنے کو بےتاب تھے. آنا ہی تھا کا کیا مطلب؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کینیڈا. مختصر جواب دے کر وہ پیچھے مڑا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گیا. یا مجھے اتنے روکھے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اور مجھے بتایا تھا آپ نے کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتی بولی. بچہ ہوں جو تم سے پوچھ کر کام کروں گا، وہ بولا. بہارے کا منہ کھل گیا. بہت ٹھیک، اب تو صنم کے آنے کے بعد آپ کے تیور ہی بدل جائیں گے، جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. وہ چڑ کر بھڑکتی ہوئی بولی. تم مجھے جانتی تھی جب منہ اٹھا کے اپنے ابا جی کی پونچھ بن کے ان کے پیچھے ہو لی تھی. وہ بھی غصے سے بولا. بہارے سر تھام گئی.
ناراضگی کی وجہ یہ تھی؟ دارا اس وقت انہیں ضرورت تھی میری۔ چلو فی سبیل اللہ کام شروع کر دو تم، میرا سر نہ کھاؤ۔ بہرحال اب نہایت بدتمیز ہے۔ بہت شکریہ، نوازش ہے آپ کی، آپ نے مجھے بتا دیا، وہ چڑ کر بولا۔ غلطی تو تم نے ماننی نہیں، آنکھیں نکالی۔ میری غلطی نہیں ہے اور میں معافی مانگوں گی بھی نہیں، اور یہ صنم کو جلدی جلدی یہاں سے فارغ کرے۔ وہ غصے سے بول کر باہر چلی گئی، جبکہ دارا مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل رہی تھی، مگر وہ ہار مان جاتا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ شرٹ پہن کر پرفیوم سپرے کر کے وہ باہر نکلا تو پورے لانچ میں اس کی خوشبو پھیلی تھی۔ صنم اور امی باتیں کر رہی تھیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا، جبکہ باہر ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ واہ بھئی، بہت ہی شاندار پرفیوم ہے، کس برانڈ کا ہے؟ صنم نے نوٹس کرتے ہوئے سوال کیا۔ بارے کا وجود جیسے سلگ ہی اٹھا۔ دارا نے مسکرا کر اسے برانڈ نیم بتایا۔ میں بھی لاؤں گی، صنم بولی۔ کھانا کھا لیں، اس نے کہا، اور اب غصے سے نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ اس کی 1 منٹ کی بے توجہی سہ نہیں سکتی تھی۔ پھر کیوں آ گئی تھی صنم؟ بیٹا تم نے نہیں کھانا؟ جب سب کو ٹیبل پر کھانا سرو کر کے وہ دور ہوئی تو امی نے سوال کیا، جس پہ وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ میں تھوڑی سی دیر باہر چہل قدمی کروں گی، بس طبیعت ایسی ہی ہو رہی ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ امی نے دارا کو گھورا۔ بیوی نے کھانا نہیں کھایا اور کتنے سکون سے تم کھانا کھا رہے ہو؟ بہت غلط بات ہے دارا، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، صنم بھی بولی۔ دارا نے سرد سانس کھینچی۔ وہ کیا کرتا اس حمایت پر، اور انہی لوگوں سے چڑی بیٹھی تھی وہ۔ مجھے پتا ہے وہ کیا کھائے گی، میں کھا لوں، اسے بھی کھانے کو مل جائے گا، وہ کہہ کر پھر سے کھانے لگا۔ سدا کے ڈھیٹ ہی رہنا، امی بھڑک کر بولتی کھانا کھانے لگی۔ ان سب نے کھانا کھایا اور صنم کو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سونے چلی گئی۔ امی بھی کمرے میں چلی گئی، جبکہ دارا باہر لون میں آیا تو اسے سرد رات، ٹھنڈی ہوا اور سرخ آسمان کے سوا کچھ نہ ملا۔ قصور نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے منا رہا تھا۔ گاڑی نکال کر گھر سے ہی باہر چلا گیا، جبکہ دوسری طرف اس نے اپنے کمرے کی ٹیرس سے اسے باہر جاتے دیکھا، اور بس غم غصے کی کیفیت میں وہ جھولے میں بیٹھ گئی۔ اب اسے سردی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ بھاڑ میں جائے یہ انسان، مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ وہ انگلیاں چٹکتی، سر جھٹکتی اپنے گال صاف کرنے لگی، جس پہ آنسوں کی لکیر بن گئی تھی، اور وہیں اسے جھولے میں لیٹ گئی۔ اسے سردی لگ بھی رہی تھی تو ضد اور غصے میں لیٹی ہوئی تھی، مگر ٹیرس کی اور کمرے کی ساری لائٹس آن تھی، تبھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مگر بے ساختہ ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم ایک تکیہ زور سے جکڑ لیا، جبکہ آنکھیں کھولنے کی اور اس اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ سانسیں تیز تر ہو چکی تھیں۔ باہر اچانک مسکراتی آواز نے اس کا دم کھینچ لیا۔ اس نے آنکھیں واک کیں۔ سانس آنا مشکل ہو گیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ مارتی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کون ہے؟ وہ اس اکیلے کمرے میں اپنے وہم سے سوال کرنے لگی۔ اتنی سردی میں بھی پریشانی پسینے سے تر ہو گئی، وجود کانپنے لگا۔ میں دارا بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ اتنے اندھیرے میں اس کی ٹانگوں میں کسی قسم کی ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ پھر سے وہی آواز، وہی سوال جو ایک بھیانک رات میں اس سے کیا گیا تھا۔
نہیں نہیں، وہ آ گیا دارا۔ آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخنے لگی، مگر ایسا اسے لگ رہا تھا کیونکہ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اسٹریٹ فوڈ لایا تھا، اسے پسند تھا تبھی، حالانکہ طبیعت پر کافی ناگوار گزر رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایک نظر اپنے گھر کی طرف دیکھا، گاڑی پارک کی، گھر کی لائٹس کیوں آف ہے؟ ابھی وہی سوال سوچتا کہ اگلے لمحے اسے کچھ یاد آیا اور وہ تیزی سے اندر بھاگتا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اور اچانک اس کا قدم رکھتے ہی لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ بہارے، مضبوط آواز بہارے کے کان سے ٹکرائی۔ آنکھیں کھول کر روشنیوں میں اسے دیکھا، جبکہ دارا کی جان نکل گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پسینے سے بھیگ رہی تھی، سانس کھینچ کھینچ کر لے رہی تھی، جبکہ اس کا وجود اسے اتنے فاصلے پر بھی کانپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھا اور اسے باہوں میں جگڑ لیا، جبکہ برف کی مانند ٹھنڈی ہو رہی تھی وہ۔